سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم یہاں پر ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، ہم اپنے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ یہ درود شریف کا عمل بہت عظیم عمل ہے، بہت محبت والا ہے۔ جس کے دل میں اپنے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک محبت ہوگی تو وہ ضرور درود شریف پڑھا کرے گا، خوش ہو کے درود شریف پڑھا کرے گا۔ وہ سوالات نہیں کرے گا، وہ قرآن کو سنے گا، وہ احادیث مبارکہ کو سنے گا، وہ سنے گا کہ اللہ کے عشاق پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے عشاق ہوا کرتے ہیں وہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں، وہ اپنے پیارے آقا کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کیا کرتے ہیں، وہ یوں فریاد کیا کرتے ہیں، اے عشق نبی، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ رازی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، ہے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود ہمارے اس گنہگار دل کو پاک صاف فرما کے اپنے پیارے محبوب کل جہاں ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیں، ہمارے آنکھوں کو بھر دیں، ہمارے دماغ کو بھر دیں، ہمارے جسم کے انگ انگ رواں رواں میں اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے جسم کے انگ انگ میں پیدا فرما دیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک خیریت رہی، عافیت رہی تو فجر کے بعد اسی پر مزید بات کریں گے۔ اب کچھ احادیث مبارکہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چند ایک احادیث مبارکہ اگر ہم سن لیں ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے گی۔ ہمارے آپ کے پاس لکھی ہوئی بھی آیا کرتی، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوش کیا جائے گا، لہذا اس دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے لایا جائے گا حالانکہ آپ گل کر مٹی ہو گئے ہوں گے؟ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بدنوں کو، جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اس حدیث مبارکہ میں بھی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت۔ اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کی زیادہ اہمیت ہے، تو جمعے کے دن کا فرمایا کہ یہ افضل دن ہے، اور اس دن عمومی بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روشن رات اور روشن دن، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اپنے نبی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ روشن دن سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور روشن رات سے مراد جمعہ کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے تو ہمیں پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کی رات جو گزر گئی ہے، اسلامی حوالے سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ابھی کی جو رات ہم نے گزار لی یہ جمعۃ المبارک کی رات تھی، ابھی جو دن شروع ہو گیا یہ جمعہ کا دن ہے، ابھی جو آگے رات آئے گی وہ ہفتہ کی رات ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی جمعرات آئے، جمعرات ہمارے بعض بزرگ لوگ جمعرات والے دن جمعے کی تیاری کرتے تھے، جمعرات کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے کہ شب جمعہ میں ہم عبادت کیا کریں گے۔ یہ بہت مبارک رات ہوتی ہے، اس رات میں ضرور عبادت کیا کریں اور درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ پہلی جو حدیث عرض کی وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی، لہذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسد اطہر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، یعنی موت کے بعد بھی ان کے اجسام قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ سنن ابی داؤد۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف کی کثرت کے جو جمعے والے دن پھر درود شریف کی کثرت کا جو حکم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پوسٹ بنوائی جس پر 2 چھوٹے درود شریف لکھے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم 1500 بار، صلی اللہ علی محمد 1500 بار، تاکہ ہم ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، بندہ ایک ٹارگٹ رکھتا ہے کہ 3000 دفعہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے، تو نہیں تو 1000 دفعہ پڑھ سکے گا، 1500، 2000، 2500، 2800۔ جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت سارے مرد خواتین بتاتے ہیں کہ کسی نے 2000 دفعہ پڑھ لیا، کسی نے 2500، کسی نے 3000، بعض مرد اور خواتین حضرات نے 5,000 دفعہ بھی جمعے والے دن پڑھنا شروع کر دیا ہے، الحمدللہ۔ جب ہم اس تعداد میں پڑھیں گے تو یقینی بات ہے کہ کثرت کے کسی نہ کسی درجے میں آئے گا، اور پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کے فرمان پر عمل کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے ہر وقت چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس درود شریف کا ہدیہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر اس کا اور اس کے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور فضل و کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور ہمارا درود شریف اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول ہوگا۔ اس پر مزید انشاءاللہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہم اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے۔ اب بقیہ وقت ہم کچھ مختصر اعمال کر کے آج سارا دن درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صبح کی مجلس کو دوسرے دوست احباب پر، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچایا کریں، تاکہ
دوسرے ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی شامل ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی اعمال والے بن سکیں۔ روزانہ فجر کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ ہماری مجلس ہوتی۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔